پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف، چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ سرکاری وسائل کا غیر قانونی سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ پی ٹی آئی دور کا یہ بڑا سکینڈل ہے۔ سرکاری وسائل کے بل بوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر کی گئی، ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب ہوا۔ سرکاری وسائل کا غیر قانونی سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال، پی ٹی آئی دور کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر کی گئی، ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان میڈیا کو بریفنگ دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی ہے، ملک مخالف بیانیے بنا کر پوسٹ کو بوسٹ کیا جاتا تھا۔ فیصل رضا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، آپ بتائیے گا کیا کہنا ہے مزید ترجمان استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ مخالفین کی کردار کشی اور ہرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سرکاری منصوبوں کی تشہیر کے بجائے زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ سرکاری وسائل غیر قانونی سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال کیے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کے دور کا یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو بے نقاب ہوا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مضموم بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے، پروپیگنڈا مہم، ڈس اور انفارمیشن سازشی، بیانیہ سازی اور عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سرکاری پیسوں سے ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے کی مکروہ حرکت جو ہے وہ کی گئی۔ معاشرے میں انگیز بیانیے سے عدم استحکام کو فروغ دیا گیا۔ پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے جو ہے بڑھائے گئے، لیکن اختتام پر یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے سیاسی کارکن استعمال کرتے رہے۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاگت جو ہے وہ 870 ملین روپے رکھی گئی۔ مزید تحقیقات میں پی ٹی آئی کے مبینہ طور پر جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ایجنڈے کا انکشاف ہوا، جس میں سوشل میڈیا ٹیم کو پی ٹی آئی نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان ملازمین کو تنخواہ 25,000 اور 40,000 روپے تھی اور سرکاری فنڈ سے ان سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے رہے۔ پی ٹی آئی کے اس ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل 800 پہلے سے موجود اکاؤنٹس کی جبکہ تحقیق کی گئی تو چشم کشا انکشافات جو سامنے آئے۔ ان ملازمین میں سے 72.5% اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سیاسی جھکاؤ ہی نہیں تھا۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کر لیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کبھی کوئی نظریہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو کہ ریاست پاکستان کے خزانے سے پیسے دے کر کروائی جا رہی تھی۔ غریبوں کے خون کے پیسے کی کمائی سے دیے گئے ٹیکس کا پیسہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے جھونک دیا۔ پی ٹی آئی نے پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے نوجوانوں کو بھرتی کیا اور ان کا ایسا استعمال کیا جو اخلاقیات اور شرافت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ عوام کے پیسوں پر ریاست مخالف مواد پھیلایا گیا۔ ان اکاؤنٹس نے 9 مئی واقعات میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام کو اشتعال دلانے، تشدد پر بھڑکانے اور ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا اور عوام اور اداروں میں نفرت پھیلا کر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کی بھرتی کا عمل غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا اور یہ پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ سامنے آیا۔ جی فیصل، فردوس عاشق اوان جو ہیں وہ وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں، بہت باقاعدہ انہوں نے بریفنگ دی ہے میڈیا کو، اس حوالے سے کوئی ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں ان کی جانب سے، کوئی دستاویزات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ سرکاری دستاویزات موجود ہیں جو کہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر بیانیہ سامنے آیا ہے اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس انداز میں گزشتہ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اور ریاست مخالف پروپیگنڈے کے لیے جو ہے وہ نہ صرف سوشل میڈیا کا استعمال کیا بلکہ سرکاری خزانے سے جو ہے وہ پیسے کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا اور اس پیسے سے جو ہے وہ ریاست کے ہی خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی اور اس کے تمام تر ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے گئے اور یہ تمام تر ثبوت جو ہیں انہی کی روشنی میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ
ये प्रोपेगेंडा किस अंदाज में जो है वो आगे बढ़ाया जाता रहा और ठीक है फैसल, आपकी तरफ वापस आते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार राशिद वली हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीटीआई का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है जहाँ पे सियासी वसाइल को इस्तेमाल किया गया है ज़ाती मकासद के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनएथिकल प्रैक्टिस है कि आपने सोशल मीडिया पे उन फंड्स को डाइवर्ट किया जो कि डेवलपमेंट के लिए थे, तो वो तो उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो इसका कोर्ट्स में उसको होना चाहिए, उसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। ये एज अ लार्जर फिनोमिना उस पर आई कैन कॉमेंट कि सोशल मीडिया एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट ऐसा टूल बनता है जो कि परसेप्शंस को मुतासर करता है और आजकल एक एको चैम्बर बन जाता है ऑफ लाइक माइंडेड थॉट्स और जिसको वायरलिटी दे आप लगातार जहनों को प्रोपेगेंडा कर सकते हैं और उसका एक मनफी नतीजा ये निकलता है कि मुआशरे में पोलराइजेशन फ़रोग़ पाती है, आपस में जो निफाक होता है वो जड़ पकड़ता है और फिर लोगों के जहन पे ऐसे मनफी असरात होते हैं, ख़ासतौर इम्प्रेशनेबल यूथ है कि उनका झुकाव इसकी तरफ भी हो जाता है और वायलेंस और क्राइम के दरमियान बड़ा थिन लाइन है। तो हमने जो देखा 9 मई के वाक़यात भी हुए, उसके बाद भी ऐसे चंद वाक़यात हुए जिसमें लोगों ने रिकोर्स टू वायलेंस किया। तो वो एक दिन में ये नहीं होता, ये एक बड़ा स्लो सेटलर्स प्रोपेगेंडा कैंपेन के जरिए लोगों के जहन साजी की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो कच्चे अज़हान हैं और इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं वो इम्प्रेस होते हैं। तो हमें एज अ स्टेट और एज अ सोसाइटी ये अब देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सोशल मीडिया प्रोपेगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल किस मैच्योर तरीके से करना है और स्टेट के जो ज़राए हैं उनका इस्तेमाल गलत तो डेफिनेटली किसी भी कानून, कायदे, ज़ाब्ते और एथिक्स के तहत जायज़ नहीं है। और ये उस एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ अगर हो जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि इनिमिकल टू पाकिस्तान इंटरेस्ट हैं, जो इस दर पे हैं कि कोई बहाना ढूंढें जिससे पाकिस्तान के अंदर सबवर्जन की जाए, मुआशरे में पोलराइजेशन क्रिएट की जाए और उसके ज़रिए अपने मज़मूम मकासद डिस्टेबलाइजेशन के हासिल किए जाएँ। डिस इंफॉर्मेशन लैब जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने एक्सपोज किया मनफी भारतीय प्रोपेगेंडा, जिसमें 750 फेक वेबसाइट प्रोपेगेंडा कर रही थी और एक पड़ोसी मुल्क की जो ठीक, दिफाई तज्जियाकार राशिद वली हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा फैसल रज़ा भी हमारे साथ मौजूद थे। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया।